بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعہ 21 ربیع الاول سن 1445 ہجری بمطابق 6 اکتوبر 2023 کی رات 9 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اپنے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے، اس کے بعد دعا نشر ہوگی، اس کے بعد پھر جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. اور ٹیلی فون نمبر ہے 443-443-77. آپ اس نمبر پر ابھی رابطہ قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں. 443-443. جبکہ ہمارا SMS نمبر ہے 92080. آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قطر ریڈیو ہے؟ جی بھائی. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا سر. نام بتا دیں اپنا. میرا نام محمد احسن ہے. جی احسن بھائی، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے یہاں پر میں نے دیکھا قطر میں گولڈ شاپ میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آج کا جو ریٹ ہے آپ ہمارے یہاں بک کرا دیں، اس کے بعد پھر 1 سال 2 سال جمع کرتے رہیں، چاہے ریٹ گولڈ کا بڑھ جائے گا پھر بھی ہم وہی ریٹ میں آپ کو دیں گے، اور اگر گھٹ گیا تو ہم وہ گھٹا کر کے دیں گے آپ کو. تو یہ صورتحال میں جاننا ہے کہ کہیں سود کی تو نہیں صورتحال بن جا رہی ہے کچھ، یہ مجھے تھوڑا کنفرمیشن چاہیے تھا مولانا سے. انشاءاللہ اگر اس کی اصل میں کچھ تفصیلات معلوم ہوں تو پھر زیادہ آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے. کہ تفصیلات میں تو یہ ایک دم یہی وہ لوگ بتاتے ہیں کہ مطلب آپ آج مان لو 200 ریال پر گرام ہے، تو وہ 200 ریال پر گرام سے آپ نے پیسہ جمع کر دیا، بکنگ کر لیا ان کے یہاں، ہر مہینے میں 200 جمع کرنا ہے آپ کو. اچھا. تو وہ 200 ریال پر گرام کے حساب سے آپ کو دے گا، چاہے اس ٹائم میں جب لیں گے آپ 1 سال کے بعد بھلے سے 250 ہو گیا ہو، اوکے، یا 150 ہو جائے گا تب تو آپ کو 150 میں دے دیں گے، وہ 200 میں پھر نہیں دیں گے. لیکن اگر 250 ہو گیا تو آپ کو 200 میں دیں گے، وہ جتنے میں آپ نے بک کیا تھا. اچھی بات ہے. ہاں یہ تفصیل اب اس سے آگے تو نہیں معلوم. اچھی بات ہے. انشاءاللہ تو تھوڑا اس میں سود کا تو کچھ نہیں بن جاتا، اسی لیے تھوڑا سرے صدر ہو جاتا. بہت اچھا کیا آپ نے، کیونکہ سود ایک ایسی چیز سے بچنا ہی چاہیے. اور کہیں کوئی نہ کوئی چور راستے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی جو 1 سال تک یہ رقم استعمال کریں گے ظاہر کہ اس کا ان کو وہی وہ تو رکھ کے نہیں دیں گے وہ لوگ. جی تو وہی جاننا مجھے سود کی صورتحال سمجھ آ رہی تھی. اس میں لگ رہا ہے کہ وہ دکان مٹ جائے، برباد ہو جائے، کیا ہو جائے، ہم کو اتنا دے گا وہ. تو سود بھی یہی ہے، سود میں بینکوں میں پیسہ رکھو یہی رہتا ہے. جی جی. تو اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کلیئر کرے تو سرے صدر ہوگا. اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بس یہی سوال تھا. اور اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ کا بھائی. فی امان اللہ. شکریہ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی ہمارا سلام. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کے بھائی؟ نور الہدیٰ. نور الہدیٰ صاحب کا سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال ہے صاحب، فجر کے ٹائم میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو ادھر کے مولانا صاحب بولے کہ کچھ سورج نکلنے والا تھا، بولے کہ ایسا ہے کہ اس ٹائم پہ تلاوت مت کرو کیونکہ جلال کا ٹائم چل رہا ہے. تو ہم نے بولا ٹھیک ہے، تو ہم پوچھ لیں گے. تو بعد میں نہیں، تلاوت سے منع کر رہے تھے. ہاں تلاوت سے، ایسا سورج کچھ نکلنے والا تھا یا کچھ ایسا ٹائم تھا ایسا. تو ہم نے بولا اگر کوئی ٹائم اگر ایسا ہے صبح دوپہر شام کو تو مولانا صاحب، یہ جس نے بھی فتویٰ دیا اس کا اپنا اجتہاد ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو ہم بولا تھوڑا اس کا مولانا صاحب جلال کا ٹائم ہے. ہاں ایسا کچھ ٹائم بول رہے تھے کہ اس ٹائم پہ ایسا
तो हम बोला मौलाना साहब से पूछ लेंगे कि सुबह दोपहर इंशाल्लाह या शाम को अगर कोई ऐसा टाइम है जो कि वो काम रोक दिया जाए तो अगर हो सके तो बता दो। नहीं, तिलावत के लिए कोई टाइम ममनुआ नहीं है या नमाज या कुछ जैसे कि वो ऐसा कर वो बताए जो उसकी उनकी बात मैं बता रहा हूँ। जी जी। और हाँ, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो भी हमारी दुआएं आई हैं वो सब अरबी में आई हुई हैं जी, और जबकि हम लोग हिंदी में अपना सारा कारोबार करते हैं, तो क्या हिंदी में दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी, ये मौलाना साहब से थोड़ा। आपका क्या ख्याल है, अल्लाह ताला को हिंदी आती कि नहीं आती? अरे भाई वही सारा, क्योंकि सारी तो अरबी में है, थोड़ा वही कंफर्म के लिए कंफर्म मतलब वो तो है सब कुछ है कि हाँ सब होती है, लेकिन कंफर्म के लिए इंशाल्लाह आप उसको कंफर्म समझे और मोहम्मद इसके मोहर भी लगा देंगे। अगर बेहतर ये है, अफजल ये है कि अरबी जुबान में ही मांगी जाए, क्योंकि कुरान की जुबान है, अल्लाह के रसूल की जुबान है, दीन अरबी जुबान में आया और अल्लाह ताला इसमें जो ये अगर आपकी सांस की आवाज़ बहुत तेज आ रही तो इसमें बेहतर ये है। लेकिन अगर कोई हिंदी में, फारसी में, फ्रेंच में, रूसी जुबान, किसी भी जुबान में बात करता है अल्लाह ताला से, अल्लाह को पता है और वो सुनता भी है। बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह साहब, फी अमान अल्लाह जी। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम अहमद सलीम है और मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जैसे हम कभी कभी फर्ज नमाज में मस्जिद में तब पहुंचते हैं जब जमात खड़ी हो जाती है, तो उसमें जैसे कभी एक रकात कभी दो रकात छूट जाती है, तो जब 4 रकात पूरी होने के बाद जब इमाम साहब जब सलाम फेरते हैं तो उसके पहले तैयार दरूद इब्राहिम और एक दुआ और पढ़ते हैं, तो क्या हमसे जब 2 रकात जो मिस हो गई है उस दरमियान भी हम ये दुआ पढ़ सकते हैं या बैठे रहें सलाम फेरने से पहले? हाँ पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते, नेकी है जी, और अजर मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप अभी मौलाना की जॉब का इंतजार कर लीजिए, वो जरा तफसील से बात करेंगे। मैं तो फौरन फिलबदी जो फौरी जॉब होता है वो दे देता हूँ कभी कभी, तो आप इंतजार कर लीजिए भाई। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये है जी कि इंशाल्लाह अगले महीने मेरी शादी है और मैं शादी से पहले कभी महीने में एक बार समटाइम 2 बार मेरी जो होने वाली बीवी है मेरी उनसे बात होती है, तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? मैंने कई जगह कई लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो अब ये चीज अगर हमसे हो गया है तो अब इसके क्या हम क्या करें? अल्लाह ताला माफ करने वाला है जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह भाई। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज रेडियो की आवाज बंद करके जवाब दीजिए भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है? आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आया क्या नाम? मेरा नाम है। नहीं समझ में आया भाई, जरा थोड़ा सा रिसीवर। क्या? जुल्कैस। जुल तो समझ में आ रहा है, उसके बाद खैर है या जुल, चले जुल खैर कह देता हूँ, वो इंशाल्लाह खैर ही होगी। क्या नाम है जुल खैर? क्या सवाल है भाई? मान आपको किसी नाम समझ में आ रहा जी? वो जुल्कैस ऐसा लग रहा है, कैस कह रहे हैं, लेकिन अब चलिए ठीक है। चलिए जुल्कैस जी, आपका सवाल क्या है? सवाल तो मेरे 2 है, लेकिन सवाल से पहले मेरा एक क्या था कि जो सवाल जवाब का जो तरीका है ना, मेरा एक राय था। बाकी आप लोग का प्रोग्राम है जैसा आप ऐसा करें, सवाल पूछ लें, बाकी वो प्रोग्राम के बाद किसी और सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा ये था कि जो सवाल है उसका जवाब डायरेक्ट मिलता तो अच्छा था, क्योंकि कभी कभी सवाल में दूसरा सवाल बन जाता है, इसलिए डायरेक्ट मेरा वो जवाब डायरेक्ट मिलता तो अच्छा था। डायरेक्ट ही दिया जाता है, लेकिन पहले सवालात लेके उसके बाद फिर एक साथ जवाब देते हैं भाई। हम बार मैं सुनता हूँ, प्रोग्राम में सुनता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम की वजह से वो मिस हो जाता है या फिर दूसरा सवाल उसमें बन जाता है, वो तो पूरा मतलब एक्सप्लेन नहीं होता है ना। अच्छा। तो इसलिए मेरा ये राय था कि डायरेक्ट जवाब मिलता तो उसमें जो सवाल का दूसरा सवाल होता उसमें आप
کوئی اور مشکلات ہے تو ڈائریکٹ. اوکے, تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک جو سود کے بارے میں کہ جو ادھر قطر میں جو گاڑیاں نکالتی ہیں نا, نئی گاڑیاں, تو اس کا جو پروسیس ہے وہ سود میں آتا ہے نہیں آتا ہے, اس کا ایک جواب ملنا چاہیے. قسطوں پر جو لی جاتی ہے, یہ قسط پہ لی جاتی ہے, اس کا کیا پروسیس ہے, کیسا ہے؟ انشاءاللہ وہ سود نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن تفصیل سے آج جواب دے دیا جائے گا. وہ میں دو دن سے پوچھا, وہ بولتے ہیں کہ اگر اس میں جو پرائز دیا ہے کہ اتنا قسط دینا ہے, پھر اس میں اگر آپ سے قسط لیٹ ہو جائے تو اس کا اگر جرمانہ لگتا ہے تو سود میں آتا ہے. تو ادھر تو یہ قانون ہے کہ جرمانہ لگتا ہے. جرمانہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو سود کہنا ذرا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. وہ تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ کیا پروسیس ہے, کیسا ہے وہ تھوڑا. پھر اگر پروگرام لمبا ہو جاتا ہے تو دوسری پروگرام میں کرو, لیکن وہ ایکسپلینیشن ہو جائے تو اچھا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا, میں ڈلیوری کرتا ہوں سنونے میں, تو کبھی کبھی ہم کو آرڈر جو ملتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے, پھر ہم کو بولتے کہ ریٹرن کرو. تو کب بعض ڈرائیور وہ خود کہتے, میں تو خود ریٹرن کرتا ہوں, لیکن بعض ہمارے سامنے وہ ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں, وہ ضائع کرتے ہیں. تو اگر ہم خود کا یا کسی اور کو دے دے, کبھی کبھی چارج کرتے ہیں, کبھی نہیں کرتے چارج. ابھی اس میں کیا کرنا چاہیے, خود کا آنا چاہیے یا جب وہ آرڈر کینسل ہو جاتا ہے تو اس کی پیمنٹ کون کرتا ہے؟ تو یہ تو پتہ نہیں چلتا ہے نا, کبھی کبھی چارج کرتے ہیں, کبھی نہیں کرتے چارج, لیکن بولتے ہیں کہ ریٹرن کرو. اچھا نہیں, اگر آپ یہ کون بولتا ہے, کمپنی والے بولتا ہے یا جس نے آرڈر دیا؟ ہاں, کمپنی والے بولتے ہیں کہ ریٹرن کرو, آپ جدھر سے لیے ادھر ریٹرن کرو. وہ کبھی کبھی ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ گراتے ہیں ڈسٹ بن میں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن وہ کبھی کبھی گراتے نا, ہمیشہ تو نہیں گراتے. نہیں, وہ 1-2 ریسٹورینٹ ہے وہ تو گراتے ہیں, وہ جو بھی اسٹار بکس کا ہے وہ ضائع کرتے ہیں. اگر وہ خود کھاتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ضائع کرتے, کسی کو نہیں دیتے, نہ ہم کو دیتے ہیں نہ کسی اور کو دیتے. اچھا ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ ایک اور قانون بھی ہے نا کہ کھانا جو ہے اسے زیادہ دیر تک ایسے نہیں رکھ سکتے, اور اس کے صحت کے لحاظ سے اس کے پابندیاں ہیں, یا ہے یہ پابندی. جو اس قانون کی پابندی کرتے ہیں وہ پھر اس طرح گرا دیتے ہوں گے, پھینک دیتے ہوں گے, اور جو قانون کی پابندی نہیں کرتے ہیں وہ کچھ اور طریقے اختیار کرتے ہوں گے. نہیں, اسٹار بکس کا آرڈر ہوتا ہے وہ جلدی ریڈی ہوتا ہے نا, وہ خراب بھی جلدی نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ اگر خود کھاتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھینکتے, ہم کو نہیں دیتے نہ کسی اور کو دیتے. اچھا ہاں, تو اس کا کیا, میں تو ریٹرن کرتا ہوں. ہاں, میں تو اپنی طرف سے ریٹرن کرتا ہوں, لیکن وہ ضائع کرتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ وہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ اس کا حساب وہ دیں گے, جو بھی ان کا قانون ہے, جو بھی پروسیجر ہے, وہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا. آپ کی تو ختم ہو گئی, آپ نے ان کا واپس دے, ان کی چیز سے آپ نے واپس کر دی, بس ٹھیک, فارغ ہو گیا. آپ پر کوئی اس کے گناہ نہیں ہوگا. اوکے, تو میں اس لیے بول رہا تھا, میرے سوال کا جواب مجھے پورا مل گیا, میں بھی ذہن میں میرا جواب مل گیا. اب اگر اس میں میرا کوئی اور سوال ہوتا تو میں آپ سے بتاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ لوگ لاسٹ میں جواب دیتے ہو تو اس میں دوسرا سوال بن جاتا ہے, تو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ جو ہاں نہیں, آپ کی بات جواب ملتا تو کہتے آپ کی بات واضح ہو گئی ہے. اس پہ جو کہ یہ سسٹم کو چینج کرنا ہوگا تو اس پہ پھر کسی اور دیکھ کے سوچ کے فیصلہ کر لیں گے جو بھی ہے. بہت شکریہ آپ کا بھائی, فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ریڈیو کی آواز بند کر کے جواب دیجیے بھائی. السلام علیکم. ہلو, میں نے یہ تھوڑی کہا تھا لائن کاٹ دیں, یہ کہا تھا کہ ریڈیو کی آواز بند کر دیں اور پھر کال کا جواب دے دیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ ایف ایم کا جی اردو ریڈیو کا پروگرام نور اسلام ہے. آپ جو سوال پوچھنا چاہیں نام بتا دیں پہلے, پھر سوال بتا دیں. السلام علیکم. جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری طرف سے آپ کو اور مولانا صاحب کو سب سے پہلے السلام علیکم. جی سر, جی میرا ایک آصف بات کر رہا ہوں. قاصد؟ جی آصف. اچھا جی. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے, ان کا نا مطلب ڈلیوری کیس تھا,
تو وہ جو ہے نا وہ چاہتے تھے کہ ہم ڈلیوری کیس جو ہے نا وہ ہم مطلب نہ کریں، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے جی کہ بچے کو ضائع کروانا یہ ایسا ویسا. اچھا، تو میرا ایک دوست ہے، اس نے یعنی کہ اس اپنے رشتہ دار کو بولا ہے کہ جی آپ بچے کو ضائع مت کیجیے کیونکہ یہ قتل ہے. آپ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں دے رہا، آپ کے پاس جب یہ بچہ ہوگا نا تو آپ وہ بچہ مجھے دے دیجیے. اچھا، اس کے بعد وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ بچہ جو ہے نا وہ میرا دوست لے لیتا ہے. اس کے بعد ایسا ہے کہ وہ ابھی اس بچے کا جو نام ہے نا وہ اپنے نام پہ پورا مطلب کہ اس کو ولدیت اپنی دے رہا ہے، سب کچھ اپنا کچھ کر رہا ہے. مطلب جو اس کے اوریجنل پیرنٹس ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ ہو لیکن نام انہیں کا لیا جائے گا. یہ اپنے نام پہ نہیں، اپنے نام کے ساتھ نہیں دے سکتا بھائی، یہ حرام کام ہو جائے گا. اس کا نام دے کے نام اس کا رکھے، پالے پرورش کرے، سارے اخراجات کرے، اسی کیا رہے جو بھی ہے، لیکن وہ سب جائز ہے، لیکن نام نہیں دیا جا سکتا. نام اسی مطلب یعنی کہ جو ہے آئی ڈی کارڈ وغیرہ یا جو بھی ہے وہ کچھ بھی اپنے نام پہ نہیں بنا سکتا. اپنے نام اس پہ والد کا نام چینج نہیں کر سکتا. جس پہ جو اپنے والد کا یا کسی اور کے والد کا نام چینج کر دیتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اس لیے وہ تو الاؤ نہیں ہے. اس کو بچے کو پالنا ہے، ٹھیک، پرورش کر لے، اخراجات کرنے ہیں، پڑھانا لکھانا، بڑا ہو جو بھی ہو، ساری چیزیں ذمہ دار سے ہوتے ہیں، لیکن نام اس کا رہے گا جس کا اوریجنل بچہ ہے. جی ٹھیک ہے سر، یہی انفارمیشن لینی تھی کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا، وہ پاکستان میں ہوتا ہے. میں نے کہا جی میں اس کی کنفرمیشن کر کے میں آپ کو جو ہے اس کا جواب دوں. تھوڑی سی دیر لگے گی، مولانا اس کی تفصیل سے جواب دے گا. یہ تو میں بہت شارٹ کبھی کبھی دے دیتا ہوں، تو دیجیے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ سے. اللہ حافظ، اللہ خوش رکھے آپ کو. فی امان اللہ جی. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بات کرم. سر جی میرا نام محمد سہیل ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. ضرور. کہ میں نے تقریباً یہاں پہ ایک چیز دیکھی ہے کہ مختلف مساجد میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ ہیلتھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو مسجد ہے جس میں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ اپنے پیر قرآن کی طرف رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور قرآن کو اپنے گھٹنوں پہ رکھے ہوتے ہیں. قرآن کی طرف پیر کر کے پھر قرآن گھٹنے پہ رکھا. یہ کسی اور قرآن پاک کے اور نسخے ہیں جو جس کی طرف پاؤں کیا ہوا ہے؟ جی بالکل، سامنے قرآن کا جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہے اور قدم سیدھا رکھے ہوئے ہیں اور گھٹنوں پہ قرآن رکھے ہیں. ایک مسجد میں نے دیکھا، ایک نیشنلٹی میں مینشن نہیں کروں گا اس میں، انہوں نے جو نا سر کے نیچے 3 قرآن رکھ کے تکیہ بنایا ہوا تھا. تو ان حضرت کو میں نے بولا کہ سر یہ آپ کیا کریں، عرب تھے، عربی میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا یہ آپ کیا کریں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو تکیہ تھوڑی بناؤ آپ. صحیح بات ہے، یہ غلط کام کیا. اور اب بھی جمعے والے دن نماز میں ایک حضرت تھے، وہ آئے اور انہوں نے دونوں قرآن کھولا ہوا ہے اور ٹخنوں کے اوپر قرآن یعنی ٹخنوں کے اوپر سہارا دیا ہوا قرآن کو. ٹخنوں پہ یا گھٹنوں پہ؟ جی نہیں، ایک تو گھٹنے ہوتے ہیں نا، ایک ٹخنے. اگر آپ اکڑو ٹائپ پہ بیٹھیں گے تو ٹخنے آ جاتے ہیں پیروں کو جوڑ کر، تو اس پہ قرآن رکھا ہوا تھا. تو وہ بھی عرب تھے. میں نے ان کو بھی بولا کہ ماشاءاللہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ہمیں احترام کیا، بہت احترام کرنا چاہیے. صرف ایک کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے یہ. تو اس بارے میں مجھے ذرا تفصیلاً ذرا پتہ چل جائے کہ یہ یعنی جس نے بھی یہ کام کیا غلط کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. السلام علیکم. آمین. تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے، جواب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. جی اللہ. اور ایک اور کال بھی ہے، یہ بھی لے لیتے ہیں. یہ آخری کال ہوگی، اس کے بعد نہیں لیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سفر مان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کرم اللہ کا بھائی. جی میرا نام مسلم ہے. جی مسلم ہے، خوش آمدید. میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں سفر مان صاحب. ایک یہ کہ جو لے پالک اولاد ہوتی ہے، جو بچہ ہوتا ہے، اس کا وراثت میں حصہ ہے یا نہیں ہے؟ جب کوئی اگر ایک بچہ لے پالک پالتا ہے تو پھر بعد میں جب وہ
बेसिस पे मर्द के ऊपर होता है या वो डेथ हो जाती है उसकी, तो वो बच्चे को भी विरासत में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, बच्चे को विरासत में तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता वो अपने जो भी जायदाद है या जो भी छोड़ के जा रहा है उसमें से 1/3 में उसको दे सकता है, 1/3 में से वसीयत करके जा सकता है, लेकिन विरासत में उसके ऐसा नहीं होता। अच्छा, चले। और दूसरा सवाल ये है कि देखिए हमारे माशरे के अंदर हम पाकिस्तान से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसमें हम अपनी बेटियों को, बहनों को हिस्सा नहीं देते अमूमन। जुर्म करते हैं जी। ये हालांकि कुरान मजीद में सूरह निसा में काफी रुकू उतरे हुए हैं और अल्लाह ताला ने नमाज का तरीका तो नहीं बताया कुरान मजीद में, लेकिन ये इतना अहम मुद्दा था कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद तो इसके अंदर उतारा गया कि ये अहकामात है, बल्कि अल्लाह ताला ने इन डेप्थ जाके तकसीम लगा के बताया। ये बात तो हमारे माशरे में सर ये बेटियों को हिस्सा नहीं देते, बोलते हैं जी वो शादी के बाद दाज दे दिया तो बस हो गया, तो बेटों को देते हैं। तो इसमें पकड़ होगी अगर बाप नहीं देता, बाद में बाप नहीं देता या भाई नहीं देता या कोई और नहीं देता, जो भी नहीं देता वो मुजरिम है, पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी। मतलब अगर मेरे वालिद साहब ने नहीं दिया तो अब वो जुर्म वालिद साहब के ऊपर, मुझे जो मिल गया वो मेरा है या मुझे देना पड़ेगा? नहीं, अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप जरूर दीजिए, ताकि हराम जो बहन का हिस्सा या किसी और का हिस्सा आपके पास आया हुआ है वो उनको नहीं दिया गया, आपके पास है, तो आप अपने तौर पर वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हुए आप बहनों को हिस्सा दोबारा दीजिए, उनको उनका हिस्सा। और इसमें मैं एक चीज सर आपकी इजाजत हो तो ऐड कर दूं कि ये उलमा कराम का फेलियर है कि वो सही से मिंबरों पे बैठ के बता नहीं पा रहे विरासत के अहकामात और बेटियों के हकूक, या फिर ये जो नेशन है ये जाहिल है। खैर जहालत तो हमारा सबसे बड़ा मसला है, वो तो हकीकत है, लेकिन उलमा के हवाले से मेरे इल्म में अब तक ऐसा कोई मसलक नहीं है कि जिसमें इसको जायज़ करार दिया गया हो, ना हनफी ना फलां जो भी होते हैं ना, उसमें कोई ऐसा है नहीं। जब सब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ गलती कहीं और से आ रही है। हाँ, जो उलमा जिनके लिए मुमकिन है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और बताएं, वो अगर नहीं उठाते हैं तो पकड़े जाएंगे, लेकिन जो जिनसे कभी पूछा नहीं गया, कभी उनको मौका नहीं मिला या जो भी है, वो फिर उनका हिसाब अलग है। बस हमारे उलमा कराम, मैंने उस दिन सुना एक वो कह रहे थे, वो ना साबुल का कुत्ते के रंग के ऊपर बहस कर रहे थे कि उसका रंग ऐसा था। भाई उसको छोड़ दो आप ये जो जरूरी काम है, जो अहकामात है, आप इस पे जरा जोर दिलाए, वो दिलाते नहीं और बस वो रंग के पीछे भाग रहे थे। कई लोग ने गलत या गैर मुफीद मौजू, बेमानी या फजूल मौजूआत तो सारी तवानाइयाँ सर्व करते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया आपका सलीम भाई। और अब हम इंशाअल्लाह जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे दुआ के बाद इंशाअल्लाह। फी मान अल्लाह जी। और समझ जहाँ तक दुआ की बात है तो आज उसका आखिरी हिस्सा हम पेश कर रहे हैं यकीनन, और उम्मीद है कि आपने उसका पहले वाले हिस्से याद कर लिए होंगे। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तंकुसना व अक्रिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना व आसिरना वला तुसिर अलैना। और आज उसका आखिरी हिस्सा है और वो है बहुत आसान, वर्दिना वर्द अन्ना, तो हमसे राजी हो जा और हमें राजी कर दे, यानी हमें इतना अता फरमा कि हम बहुत खुश हो जाएं। वर्द अन्ना वर्दिना वर्दिना वर्द अन्ना, हमें राजी कर दे और हमसे राजी हो जा। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तंकुसना व अक्रिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना व आसिरना वला तुसिर अलैना वर्दिना वर्द अन्ना। ये जो वर्दिना असल लफ्ज़ क्या है? वह अर्दिना, हमसे राजी हो जा। वह अर्द अन्ना, या हमें राजी कर दे, सॉरी, और वर्द अन्ना, हमसे राजी हो जा। इसको जब मिला के पढ़ेंगे तो वर्दिना वर्द अन्ना, वाव अलिफ रे तौद और नून अलिफ। तो इस तरह आज की दुआ हम इस तरह अपनी तकमील को पहुंच रही है। मौलाना इस अल्लाह ताला की रज़ा और ख़ुद अपनी खुशी की तकमील के हवाले से
क्या फरमाइएगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये साहब, जहाँ तक अल्लाह ताला के दरबार में जो दुआएं मुसलमान मर्द ख़वातीन माशाअल्लाह मांगने की कोशिश करते हैं, उनमें जो है व अर्दिना वर्द अन्ना, अल्लाह ताला के दरबार में जो माशाअल्लाह मुसलसल दुआओं को आपने जो पेश किया है कि व अर्दिना कि अल्लाह तो हमें खुश कर दे, और वर्द अन्ना, और हमसे तो जो है राज़ी हो जा। तो हकीकत में साहब भाई, अल्लाह ताला जिन बंदों से राज़ी होता है वो तो अंबिया किराम, उनसे तो अल्लाह ताला राज़ी हो चुका है, सहाबा किराम उनसे राज़ी हो चुका है। अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे तो हमें ऐसे मकाम पे पहुंचा दे, ऐसे आमाल की तौफीक दे कि हम उस मकाम पे पहुंच जाएं और उन आमाल से बचाए जो इस मकाम पे पहुंचने में रुकावट बन सकते हैं। तो यह बहुत ही बेहतरीन दुआ है कि हम अल्लाह से राज़ी हो और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। इस दुआ को याद रखें, याद करें और पढ़ते रहें और इस्तिफादा करें। जी साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो आज का जो इजाफा है वो है वर्दना वर्द अन्ना। और अब हम आते हैं सवालात की तरफ। गुज़श्ता हल्के में 2 सामीन के सवालात रह गए थे, वो उनसे इब्तिदा करते हैं। मोहम्मद जावेद साहब का सवाल था कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे और ताख़ीर से पहुंचे थे तो दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, क्या ये सही है या नहीं? जी साहब भाई, दर हकीकत जो है जो ताख़ीर से आकर शामिल होते हैं उनको जो है मसबूक कहा जाता है, और मौसूफ जो देर से आकर नमाज में शामिल हुए और इमाम साहब के नमाज जब मुकम्मल होती है तो शायद उनका जो इस्तिफसार था कि इमाम साहब का आखिरी तशहुद होता है और मौसूफ के लिए जो है वो तशहुद जो है वो उनकी नमाज का हिस्सा वो बनता ही नहीं। ऐसी सूरत में जो है तशहुद और तशहुद के अंदर अत्तहियात के अंदर दरूद और दुआ वगैरह पढ़ना, तो इसके बारे में साहब ने इशारा किया था कि आप खामोश क्यों बैठते हैं। और यही बात शेख इब्न बाज और शेख इब्न रहमहुल्लाह वो भी यही फरमाते हैं, और उनके पास ये दलील है जो कि तिरमिज़ी में हज़रत मुआज़ इब्न जबल से मरवी है, इज़ा आता अहदुकुमुस्सलाता वल इमामु अला हालिन फलयस्ना कमा यस्नउल इमामु, कि जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में आता है, नमाज बाजमात जारी है और इमाम साहब को नमाज की हालत में पाता है, तो उसे चाहिए कि उसी तरह करे जिस तरह इमाम साहब कर रहे हैं। इमाम साहब सजदे में हो, आप सजदा करें। इमाम साहब जो है जलसे में बैठे हो, आप जलसे में बैठें। इमाम साहब तशहुद कर रहे हो, तशहुद में आप बैठ जाएं। तो फल यस्ना के अंदर ये बात उलमा की वजाहत है कि इमाम साहब जब तशहुद में बैठकर पढ़ रहे हो, नबी करीम ने कहा कि इमाम जो कर रहे हो तुम करो, जो पढ़ रहे हो तुम वही पढ़ो। तो इमाम साहब के पीछे आप बिल्कुल अत्तहियात पढ़ें और उसके बाद जो है दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद जो दुआएं होती वो सब पढ़ें। उसके बाद फिर जब इमाम साहब सलाम फेर देते हैं तब आप उठकर जो है अपनी जो नमाज आपकी जो छूट गई है रकात उनकी तकमील कर ले। तो इस तरह से भाई यानी आमतौर से ये उलझन पेश आ सकती है कि हमारा तो आखिरी तशहुद नहीं है, इमाम साहब का आखिरी तशहुद है, हम जो है जाकर जो बैठते हैं तशहुद के अंदर तो उस वक्त जो है दुआएं पढ़ेंगे कि नहीं। तो उलमा की तहक़ीक़ ये है कि आप दुआओं को पढ़ें, खामोश बैठ के आप करेंगे क्या। तो वक्त ज़ाय करने के बजाय, इधर उधर वसवसे का शिकार होने के बजाय पूरी दुआओं को पढ़ें और इस्तिफ़ादा करें। इसकी वजह से कोई खसारा नहीं होगा बल्कि इंशाअल्लाह आपका फ़ायदा ही होगा। जी साहब भाई, जज़ाकुल्लाहु खैरन। अब्दुल कादिर मलिक साहब का सवाल था कि हम किसी वॉशरूम जाते हैं और कंपनी के है या सरकारी इदारा है, उसमें दूसरे बहुत से लोग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वॉशरूम को, और अगर वो गीला है, पता नहीं किसने कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत से लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, उसमें छींटे उनके पड़े होते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? जी साहब भाई, बेशक ये बात बहुत अहम है कि दीन इस्लाम पाकी सफाई का हुक्म देता है, और उसके साथ साथ ये भी कि पाकी सफाई इख्तियार करने वालों से अल्लाह ताला महब्बत रखता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, सूरतुल बकरा की आयत 222 है। और उसी तरह जो है पाकी सफाई नमाज की कुंजी है और नमाज के लिए शर्त है
کہ آپ نے استنجا کیا ہوا ہو اور آپ کا لباس، آپ کا جسم یہ جو اور نماز کی جگہ پاک و صاف رہے. ان تمام شرائط کی پابندی نماز صحیح ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اب اس کے بعد سے بھائی جہاں تک جو یعنی قضائے حاجت کی جو جگہ ہے اس کے سلسلے میں آپ نے اشارہ دیا تھا، پھر بھی جو ہے اس کی تفصیل ہم اس طرح بتا سکتے ہیں. آپ نے تقریباً واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ آپ جو ہے یہ تیقن یا آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ وہاں پہ نجاست لگی ہو، امکان اس بات کا ہے، تو یہ کر سکتے ہیں کہ یا تو آپ پانی ڈال کر اتنے حصے کو صاف کر لیں، یا پھر جو ہے ہر واش روم میں ڈسٹ بن وغیرہ رہتے ہیں، آپ جو ہے ٹیشو وغیرہ لے لیں اور اس کو تھوڑا سا گیلا کر لیں، اور پھر جو ہے جہاں پہ آپ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو گیلے ٹیشو وغیرہ سے جو ہے آپ صاف کر کے اس کے بعد اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں. اس کے بعد پھر آپ اس جو بھی ہے WC وغیرہ آپ اس کا استعمال کریں، جو یعنی بیٹھنے کی جو چیزیں ہیں سامان، تو وہاں پہ بیٹھ کر اس طرح آپ جو ہے قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو سکتے ہیں. آپ کو تیقن رہے گا کہ ہم نے اس کو صاف کر دیا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے جسم کو نجاست لگنے کا جو ہے امکان نہیں رہتا ہے. جی سیب بھائی. جزاک اللہ خیرن. آج کے سوالات میں محمد احسن صاحب کا سوال گولڈ کی مارکیٹ کے حوالے سے کہ کسی دکان یا کسی شاپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں ابھی پیسے دے دیں، جمع کرائیں، قسطوں میں جمع کراتے جائیں، اگر آپ سال کے بعد بھی خریدنا چاہیں تو جس آج کے ریٹ پر ہم اس وقت آپ کو فروخت کریں گے، اور اگر وہ ریٹ کم ہو گیا تو کم پہ، ورنہ اگر بڑھ گیا تو پھر اسی ریٹ پر، آج کی ریٹ پر ہم آپ کو پیسے وہ گولڈ فروخت کریں گے. لیکن آپ کی رقم جو ہے قسطوں میں آپ 1,000 10,000 5,000 پتہ کتنے ہزاروں میں وہ لیتے ہیں. کیا اس میں سود کا کوئی دخل نظر آتا ہے؟ جی صاحب بھائی، جہاں تک سونا چاندی وغیرہ جو کہ قیمتی دھات ہیں، یہ قیمتی جو چیزیں ہیں، تو ان کے سلسلے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں الذهب بالذهب مثلا بمثل یدا بید سواء بسواء، کہ لین دین جو ہے فوری ہو جانا چاہیے. اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے آپ قیمت دے دیتے ہیں، اس کے بعد اگر قیمت بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے پرانی قیمت پہ دیں گے، اور اگر قیمت گھٹ جاتی ہے تو پھر گھٹی ہوئی قیمت پہ جو ہے آپ کو سونا فروخت کریں گے. لیکن یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے رقم ان کے پاس رکھوائیں. تو صاحب بھائی نے جس اندیشہ کا اظہار کیا کہ جب رقم رکھی جاتی ہے تو پھر گویا کہ اس رقم پر وہ لوگ جو ہے یعنی سود سے استفادہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اس رقم کو جو ہے وہ ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ ان کو سود ملتا ہے. اس کے بعد سونے کی قیمت گھٹے یا بڑھے فائدہ ان کا ہوگا. تو اس میں آپ کو ایک لالچ دی جاتی ہے کہ آپ رقم ان کے پاس رکھیں، اور گھٹنے اور بڑھنے کی صورت میں جو اقل ترین قیمت ہے اس قیمت میں سونا آپ کو دیا جائے گا. تو یہ چونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اطمینان ہو، لیکن جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ یدم بیدن سواء بسواء، تو شک و شبہ یہاں پہ پیش آتا ہے. اسی لیے جو ہے ایسے طریقہ کار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جب آپ جاتے ہیں سونا جس ریٹ پہ بھی آپ کو ملتا ہے وہ لے لیجئے. اگر ریٹ آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ انتظار کیجئے، جب جو ریٹ ہوتا تب آپ لے لیجئے. لیکن ایسے مشکوک معاملات میں آپ جو ہے یعنی قدم نہ رکھیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. نور الہدا صاحب کا سوال کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہے تھے، سورج طلوع ہونے والا تقریباً وہ ٹائم تھا، تو کسی مولانا نے کہا کہ آپ اس وقت تلاوت کرنا بند کر دیں کہ یہ جلال کا ٹائم ہے، اس وقت تلاوت نہیں کی جانی چاہیے. جی صاحب بھائی، طلوع فجر کے بعد بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے تو منع کیا ہے، الا ہے کہ اگر خود فرض نماز کی قضا ہو تو وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نوافل وغیرہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع نہ ہو جائے. لیکن تلاوت کے سلسلے میں کوئی ممانعت کی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص، جیسے خاص طور پہ ابن باز رحمہ اللہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، جس حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ اگر کوئی مسلمان بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے سورج طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے جو صلاۃ الاشراق وغیرہ پڑھ کے وہاں سے فارغ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو خصوصی بشارت دی گئی ہے، ایسے لوگ جو ہے فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر و اذکار جو نماز کے بعد والے اذکار ہیں اور صبح والے اذکار، ان سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھتا ہے تو پھر یہ بڑی فضیلت والی بات، بڑا اچھا نیک کاموں کر رہا ہے.
اس طرح علماء کی طرف سے دلائل پیش کیے گئے کہ نماز فجر کے بعد جو ہے اور بلکہ خاص طور پر سورج طلوع ہونے کے وقت قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو انسان کا دماغ حاضر رہتا ہے، تلاوت اچھی ہوتی ہے، یاد اچھی طرح ہوتا ہے اور دل و دماغ قرآن کی طرف رہتا ہے، متوجہ اس طرف رہتی ہے، تو یہ وقت جو ہے زیادہ افضل ہے۔ اور خاص طور سے ہم نے دیکھا جو حفاظ جو ہے قرآن کو یاد کرتے ہیں، یہ اتنا بہترین وقت ہے کہ دماغ جو ہے دوسری مصروفیات سے خالی رہتا ہے اور اس وقت تلاوت کرنے سے حفظ جو ہے جلدی جو اچھی طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے دلائل علماء نے پیش کیے جن کی روشنی میں ہم بات پیش کریں گے کہ اس وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا یہ ممنوع نہیں بلکہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، زیادہ فائدہ اور ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور نور الہدا بھائی، ایک ذرا یہ بھی پہلے اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت کے بارے میں کہ یہ جلال کا ٹائم ہے یا جلالی ٹائم ہے، یہ گرم وظیفہ ہے، یہ گرم اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کی۔ یہ ہمارے صوفیوں کی باتیں ہیں، ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے کہی ہیں۔ اس لیے اگر آپ ان پہ کان نہ دھریں تو زیادہ اچھا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو ہم تو فالو کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، باقی کسی کا اپنا اجتہاد ہے، اپنی طرف سے اس نے اگر کوئی نام دیا ہے تو وہ پھر اس کے ذمہ وہ ہے، ہم اس میں شریک نہ ہوں۔ جی صاحب بھائی۔ اور نور الہدا صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ دعائیں تو ساری عربی میں ہیں، اگر ہم عربی دعائیں یاد نہ ہوں یا عربی نہیں آتی تو پھر ہم ہندی میں مانگے تو اللہ قبول کر لے گا؟ جس صاحب اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ واختلاف السنتکم و الوانکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مختلف زبانیں جو رکھی ہیں ان کے اندر بھی تمہارے لیے بہت ساری یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامتیں ہیں کہ اس دنیا کے اندر مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں، اور ہم کسی کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتے کہ تم ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عربی زبان میں ہی دعائیں مانگو، ورنہ انسان کی جو بہت ساری ایسی ضروریات رہتی ہیں جو عربی زبان میں وہ ترجمہ کر کے پیش نہیں کر سکتا، جیسے کسی کے اوپر قرض کا بوجھ آ گیا اور اس کے بعد یا پھر بچے کی یا بچی کی شادی ہے، ملازمت کا معاملہ ہے، کوئی بیماری ہے، عمومی دعائیں تو اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے دل میں جو جذبات آتے ہیں ان کو اپنے الفاظ میں بنا کر وہ پیش کرنا چاہتا ہے تو بالکل اپنے الفاظ میں ان دعاؤں کو پیش کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک نماز کی حالت میں دعائیں مانگتے ہیں، عربی میں دعائیں مانگنے کے لیے مسنون دعائیں پائی جاتی ہیں، معصورہ دعائیں موجود ہیں، اور نماز سے ہٹ کر آپ جب کبھی بھی جو بھی دعا آپ مانگنا چاہیں اس کے سلسلے میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ضرور آپ اپنی زبان میں دعائیں مانگے، زیادہ دعائیں مانگے، اور اس بات کی فکر نہ کرے کہ دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کبھی کوئی بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو دعا کی توفیق مل جائے بہت بڑی بات ہے، اور دعا کر کے آپ مستفید ہو، فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ عین السلیم صاحب کا سوال کہ فرض نماز جماعت کھڑی ہے اور ایک دو رکعت میں تاخیر ہو گئی ہے، تاخیر سے پہنچے ہیں، تو اس کے بعد سلام کا کچھ ذکر کر رہے تھے، ان کی الجھن سلام کے حوالے سے تھی۔ جی صاحب، یہاں پر شاید جو حلقے کے شروع میں گزشتہ جن صاحب نے بھی سوال کیا تھا کہ یعنی امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں یا سلام پھیرنے سے پہلے جو تشہد ہوتا ہے تو امام صاحب کے لیے آخری تشہد ہوتا ہے، اور وہ مسبوق جو دیر سے آ کر شامل ہوئے ہیں صاحب ان کے لیے وہ تشہد یا تو تشہد اول ہوتا ہے یا پھر ایک اضافی تشہد ہوتا ہے کہ یعنی جس کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن متابعت کی وجہ سے ان کو اس تشہد میں بیٹھنا لازمی ہو جاتا ہے، فرض بن جاتا ہے، کیونکہ امام کی متابعت وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں صاحب بھائی جو علماء نے تحقیق پیش کی وہ یہی ہے کہ چاہے وہ آپ کے لیے کوئی بھی تشہد ہو، جیسے المجموع میں امام نووی رحمہ اللہ نے بات پیش کی کہ آپ اس تشہد کے اندر جو ہے تشہد کی تمام دعاؤں کو پڑھ کر بھرپور استفادہ کرے۔ ویسے اگر آپ خالی بیٹھیں گے تو کریں گے کیا، آپ خاموش بیٹھے رہیں گے یہاں تک یعنی امام صاحب سلام پھیرے پھر آپ اپنی نماز کا آغاز کریں، اس کے بجائے تشہد کی ساری دعائیں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد آپ کی جو باقی رکعات ان کی تکمیل کر لیں۔ اس کے سلسلے میں صاحب بھائی ابن باز اور ابن عثیمین ان علماء نے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہی جو کچھ دیر پہلے دلیل آئی تھی جو ترمذی کے اندر عبادہ بن صامت سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واضح فرماتے ہیں، بلکہ معاذ بن جبل سے حدیث مروی ہے کہ اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام صاحب کو کسی بھی حالت میں پائے تو ان کو چاہیے ایسے لوگوں کو کہ امام صاحب کے ساتھ اسی حالت میں مل جائے، شامل ہو جائیں۔ اور بلکہ بخاری میں وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب تم مسجد میں آتے ہو اور اگر ہم سجدہ کر رہے ہو تم لوگ ہمارے ساتھ سجدہ کرو، تو یہاں پر جو ہے یعنی وضاحت کے ساتھ بھی بات ہمیں مل جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب کو جس حالت میں آپ پاتے ہیں تو اس حالت میں آپ شامل ہو جائیں، اور امام صاحب جو دعا پڑھتے آپ بھی وہی دعا پڑھیں، سجدے میں ہے تو سجدہ کریں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، اگر تشہد میں ہو تو تشہد میں شامل ہو جائے، تشہد کی دعائیں پڑھیں، تشہد کی دعائیں آپ پڑھیں، اس کے بعد امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو پھر آپ اٹھ کر باقی جو ہے رکعت آپ کی تکمیل کر لیں، اس طرح آپ کی نماز صحیح ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور عین السلام صاحب کا دوسرا سوال، یا عین السلیم، جی عین السلیم بتایا تھا کہ شادی سے پہلے منگیتر سے بات چیت کی جا سکتی ہے؟ اس سے اس کے بارے میں علماء نے تحقیق پیش کی ہے، خاص طور پر ابن باز اور اسلام کیو اے انفو اسلام ویب کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ منگنی ہونے کے باوجود وہ خاتون یا وہ لڑکی جو بھی ہے جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کا مقام ایک اجنبی عورت کا ہے، اور اجنبی عورت سے آپ جس طرح حدود میں رہ کر بات کرتے ہیں، یعنی شہوت کی باتیں نہیں کر سکتے، عاشقی کی باتیں نہیں کر سکتے، اگر حدود میں رہ کر یعنی لطف اندوز نہ ہونے کے لیے شہوت کے ساتھ نہ ہو، جس طرح کسی بھی غیر عورت سے آپ بات کرتے ہیں تو اسی طرح آپ اگر اس سے بھی کوئی خیر خیریت پوچھنے کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، یا پھر شادی کے بعد کوئی اپنے یعنی خیالات کا اظہار ان سے لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں پہ سیٹل ہونا ہے مثلا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یہ معاملہ حدود کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان باتوں کو آپ دوسروں کے توسط سے بھی پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کی بہن ہے یا آپ کی والدہ ہے یا آپ کی بھابھی ہے مثلا، ان کے ذریعے بھی آپ ان باتوں کو ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اس کے دل میں یعنی غیر مناسب جذبات نظر آتے ہیں، ہم نے الزام تو نہیں لگاتے لیکن چونکہ شک کا معاملہ رہتا ہے اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ اس سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اگر آپ کو اس پر کچھ افسوس ہو رہا ہے تو آپ اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں۔ لیکن اگر آپ نے کچھ غیر مناسب بات نہیں کی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ معاملہ کسی غلط رخ کی طرف نہ چلا جائے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور ذوالقیس یا ذوالخیر، میں نے ان کو نام ذوالخیر رکھ دیا تھا، وہ گاڑی قسطوں پہ لینے پہ جو رقم دی جاتی ہے اضافی رقم، کیا وہ سود کہلاتی ہے یا نہیں؟ جس سے اس کے بارے میں احادیث کی روشنی میں ابن باز، ابن عثیمین، اسلام کیو اے انفو اسلام ویب تمام علماء نے دلائل پیش کیے ہیں کہ اگر کسی چیز کو آپ فوری خریدتے ہیں تو اور اسی وقت جو ہے مکمل پیمنٹ کر دیتے ہیں تو قیمت کم رہتی ہے، لیکن اگر اقساط میں آپ خریدتے ہیں یعنی مدت زیادہ ہوتی ہے اسی چیز کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی دلیل بھی علماء نے پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، صحابہ کے پاس، نبی کریم کے پاس، صحابہ کے پاس، اور ائمہ نے اس بات کو مانا ہے۔ اور بلکہ بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بات مروی ہے کہ نبی کریم کے دور میں عائشہ صدیقہ نے اس دور میں جو کہ سلسلہ جاری تھا لونڈی غلام کو خریدنے کا، حضرت بریرہ کو خریدا، وہ ماشاءاللہ مسلمان ہو گئی، تو ان کو جب خریدنے کے سلسلے میں جن سے خریدا تھا ان سے اقساط میں خریدا کہ 1 سال میں 1 وقیہ وہ پے کریں گے، تو اس طرح اقساط میں دینے کی وجہ سے ان کی قیمت زیادہ ہو گئی، تو نبی کریم نے ان کو اجازت دی کہ اقساط میں زیادہ قیمت دے کر خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ شرعی احکام کے بالکل عین مطابق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی تحریم کا کوئی معاملہ نہیں پایا جاتا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور ڈلیوری بوائے ہونے کی حیثیت سے اگر کہ آرڈر کینسل ہوتا ہے تو کمپنی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ وہ کھانا یا جو بھی چیزیں وہ واپس لے کے آئیں، اور کبھی وہ کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن کئی کمپنیاں جو ہے وہ پھینک دیتی ہیں۔ اگر وہ پتہ ہے کہ وہ پھینک دے گی، ہم کسی اور کو دے دیں تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟
اس سے بھائی جہاں تک معاملہ کمپنی آ کر یہ کہتی ہے کہ لا کر ہمیں واپس کرو تو پھر آپ اس قانون کے پابند ہیں کہ ان کے پاس آپ کام کرنے کے پابند ہیں. اگر کمپنی آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے کسی کو دینا چاہے تو آپ دے دے تو پھر آپ کو اختیار ہے. لیکن اگر اس طرح کی پابندی لگائی جاتی ہے تو پھر اگر اس کھانے کے بعد کسی کو آپ نے وہ کھانا دے دیا اور اس کے بعد اس بندے کو نقصان پہنچا تو پھر آپ اور وہ کمپنی والے دونوں پھر پھنس جاتے ہیں. پھر اس کی تحقیق ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کھانا دے دیا, اب اچھا ہوگا تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اگر اس کھانے میں کچھ تبدیلی آ گئی, وہ کھانا مثلا خراب ہو گیا اور جس نے کھا لیا وہ ہاسپٹل جاتا ہے, کیونکہ صاحب کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ اس طرح کا کھانا آ جاتا ہے, ہاسپٹل میں جاتے پھر وہ تحقیق کرتے کھانا آپ نے کہاں سے کھایا, پھر اس کے بعد جو ڈیلیوری دینے والا پھر جو کمپنی سب جو ہے اس میں پھنس جاتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیزیں بھی آنے کا امکان رہتا ہے. لیکن چونکہ موصوف کہتے ہیں کہ کھانا اچھی حالت میں رہتا ہے, خراب نہیں ہوتا, یعنی بالکل تازہ رہتا ہے, اب وہ معاملہ کمپنی کے ذمہ دار اس کے ذمہ دار بنتے ہیں, آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی. لیکن اگر کمپنی والے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو دینا چاہے تو دے دیں, آپ خود اپنے گھر پہ لے کے چلے جائیں, تو پھر اپنی ذمہ داری پہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. شرعاً تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن چونکہ قانون آپ کو منع کرتا ہے تو پھر جو پھینکنے کی جو ذمہ داری ہے, جو معاملہ ہے, یہ تو بے شک کھانا پھینکنا روزی ہے, گناہ ہے, تو پھر جو اس کے ذمہ دار ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن ان کے پاس بھی صاحب احتیاطی تدابیر کے طور پہ اس طرح کرتے ہیں. تو پھر یعنی اگر آپ کو اطمینان ہے آپ ان سے اجازت لیجیے, اگر اجازت نہیں دیتے تو جو آپ جن باتوں کے پابند اسی حد تک آپ رہیے تاکہ آپ کا اس میں فائدہ ہو, نقصان سے بچ کر رہیں. جزاک اللہ خیرن. اور آصف بھائی کا سوال تھا کہ رشتہ دار ہیں اور بچے کی پیدائش ہونے والی ہے, بچہ کسی اور ضائع کرانا چاہتے تھے, کسی اور نے دے دیا, وہ بچہ اس کی پرورش کر رہا ہے, پھر نام کا مسئلہ آیا تو نام دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل صاحب, آپ نے بہت اچھے انداز میں اشارہ کر دیا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات در حقیقت جو آپ نے جواب دیا ہے اس کا اس کی جو اصل دلیل ہے ملتی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 آیت نمبر 5 میں کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, کہ تم جس کو متبنہ یا لے پالک بیٹا بناتے ہو ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے. اسی طرح بتایا کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, ان کو اپنے حقیقی باپ جو ہوتے ہیں ان کی طرف منسوب کر کے بلاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اسی طرح جو صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ لعن اللہ من ادعا لغیر ابیہ, اگر کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس پہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اسی لیے جو بھی کارروائی ہے, چاہے اس باپ انکار کرے, باپ مانے یا نہ مانے, تو قانونی کارروائی جو بھی ہوگی, برتھ سرٹیفکیٹ ہو یا پھر جو تعلیم کا معاملہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, یا آئی ڈی کارڈ, جو بھی چیزیں بنتی ہیں ان تمام مقامات پہ بیٹے کے ساتھ باپ کا نام ہی لکھا جائے گا. یہ لازمی اور ضروری ہے, اسلامی شریعت یہی کہتی ہے. اب اس کے بعد سے بھی آپ نے وراثت کے بارے میں جو بات پیش کی, بالکل یہ بات صحیح ہے. سوال کسی اور کا تھا, وہ بعد میں آ رہا ہے, لیکن ان کا نام بس ان کا سوال نام کی حد تک ہی تھا. جی صاحب بھائی, بارک اللہ فیکم. اور اگلا تاکہ ترتیب جاری نہیں سب وراثت سے مراد یعنی اسی کی وراثت, یعنی جو متبنہ کیا وارث بن سکتا کہ نہیں, تو آپ نے بتایا کہ نہیں بن سکتا. بے شک یہی بات صحیح ہے کہ متبنہ وارث نہیں بن سکتا ہے, الا یہ کہ اگر 1/3 کے اندر جس نے اس کو پالا ہے وہ اگر وصیت کرنا چاہے 1/3 کے اندر اتنا حصہ اس کو ملتا ہے. جی صاحب بھائی. اگلا سوال ہے محمد سہیل صاحب کا, اور انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ قرآن پاک کی اس طرح بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں کہ گھٹنوں پہ رکھ لیتے ہیں, پاؤں پھیلایا, اور ان کے پاؤں کا رخ وہ قرآن پاک سامنے جو شیلف ہے اس میں قرآن پاک رکھے ہوئے ان کی طرف ہے. یا ایک واقعہ انہوں نے یہ لکھا کہ صاحب نے ان کے قرآن پاک کا نسخہ پڑھ کے یا ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور وہ ان کی ایڑیوں پر رکھ کے وہ پڑھ رہے ہیں. کیا اس طرح کی یہ بے حرمتی نہیں ہوگی؟ اس سے بھائی تمام مسلمان مرد و خواتین قرآن مجید کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ قرآن مجید کے حقوق میں شامل ہے. اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا اگر وہ جائز سمجھتا ہے تو پھر اسلام سے خارج ہوگا, لیکن اگر وہ جائز نہیں سمجھتا ہے پھر بھی بے حرمتی کرتا ہے,
لیکن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ گناہ کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے کہ یہ کام جو ہے بے حرمتی نہیں ہے, اس کے اندر ہمیں شریعت کی طرف سے اجازت ہے, تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو سمجھانے کی اور تعلیم دینے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو علماء ماشاء اللہ ائمہ اور خطبہ جو بھی علماء ہیں اپنے دروس میں بیانات میں, جیسے صبح کا پروگرام ہے, تو ایسے موقع پر جو ہے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح جو ہے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. قرآن مجید کی بے حرمتی نہ کی جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو, جو کہ اللہ کا کلام ہے, اس کی تعظیم کا حکم دیا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو کھلے شعائر ہیں تو ان کی تعظیم کرنا یہ تقوی کی علامت ہے. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات سے بھائی کہ یعنی پیروں پہ گھٹنوں پہ رکھنا ایک طریقے سے بے حرمتی ہے, تو لوگ اس کے بجائے ہاتھوں میں رکھیں, یا پھر اس کے بعد جو سٹینڈ ہوتے ہیں قرآن رکھنے کے اس پہ رکھ کے تلاوت کریں, یا پھر موبائل فون کے اندر تلاوت کریں. تمام صورتوں کی جو ہے سہولت موجود ہے. اور جو خاص طور پہ جو آپ نے بتایا کہ شیلف کے اندر جو قرآن رکھے جاتے ہیں, تو جن ریکس وغیرہ یا پھر اس طرح جو ہے ان کی طرف آپ اپنے قدموں کو نہ کریں, ان کے بجائے اگر تھکے ہوں کسی اور طرف کر لیں, یا پھر اگر قرآن مجید جو ہے اوپر بلندی پہ ہو لیکن آپ کا قدم ان کی طرف نہیں ہوتا بلکہ نیچے رہتا ہے, تو اس کے اندر ایک حد تک جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لوگوں کو جو سمجھایا جائے کہ اس طرح لوگ جو ہے قرآن مجید کی بے حرمتی نہ کرے, تعظیم کریں. اور اسی طرح قرآن مجید کو تکیہ بنانے سے بھی منع کیا گیا کہ سر کے نیچے رکھ کے آپ لیٹے ہوں, سو رہے ہوں, نعوذ باللہ, یہ بھی بے حرمتی ہے. اس طرح بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے. جی صاحب بھائی, جزاک اللہ خیرن. اور ہمارا اگر اس پہلو سے بھی ہم دیکھ لیں کہ یہاں بہت سے افراد اس طرح کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بے حرمتی ہے. ہمارے ہاں کچھ اور غلو بھی ہو جاتا ہے, اور وہ غلو اس حد تک کہ بھئی آپ قرآن پاک رکھے ہو تو اب آپ اس کو پیٹ کر کے نہیں جا سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور آپ سیدھے چلے جائیں اور اس کی طرف آپ کی پشت ہو جائے. یہ غلو ہے. ایسا اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ نہیں آپ اس کو نہیں, پیٹھ پیچھے کسی قرآن پاک کو پھینک دینا یا کرنا وہ بالکل الگ مفہوم رکھتا ہے. لیکن قرآن پاک کسی ریل پر کسی جگہ رکھا ہوا ہو تو آپ وہاں سے اس طرح نہیں جا سکتے کہ آپ کی پشت اس کی طرف ہو جائے, وہ ایک الگ مفہوم ہے. اس کا ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک پہ فرمایا ہے کہ انہوں نے قرآن کو پتے پشت ڈال دیا, تو اس کو یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو, اس کے معنی نہیں, اس کی پرواہ نہیں کی, اس کی اتباع نہیں کی, اس کی تعلیمات کی اتباع نہیں کی. یہ نہیں اس کا مطلب کہ قرآن پاک کہیں رکھا ہوا تو آپ اس کے سامنے ایسی صورت پہ آپ نہیں گزرے کہ آپ کی پشت اس کی طرف ہو جائے. جس طرح یہ ہمارے صوفیوں کا یہ مسئلہ ہے, یہ جس طرح صوفیوں کے یہاں بھی ہے نا, جس کو جو پیر ویر ہوتے ہیں تو پیر صاحب کو پشت کر کے نہیں جا سکتے, اور کتنے واقعات ہیں. یہ سارا اس سلسلہ کا تو غلو جو ہے وہ ادھر بھی وہ بھی جائز نہیں ہے, اور یہ جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. ہمیشہ قرآن پاک کا ادب احترام جو ہے وہ معروف طریقے سے ہونا چاہیے, اور اس کا احترام ہونا بھی چاہیے. دل میں اس کی جگہ ہو, ہاتھوں میں ہو, سینے کے ساتھ رکھے, بالکل رکھے, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اسے سبق لے. جی صاحب بھائی, آپ نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی. صاحب بھائی, اس سے پہلے بھی ایک صاحب شکایت کر رہے تھے کہ وہ اگر یعنی پہلی صف میں ہے, ان کے پیچھے کوئی بندہ یعنی اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے کہ آپ میرے پیچھے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے پہلے آ کے بیٹھے قرآن پڑھیں, یا پھر آپ قرآن نہ پڑھیں. تو اس طرح کی غلط فہمی ہوتی, تو آپ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا. یہ بات بہت ضروری تھی کہ اس میں غلو پایا جاتا ہے کہ لوگ خواہ کے حد سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں, کہ اس کو بھی قرآن کی تعظیم کے خلاف سمجھتے ہیں. اس میں قرآن کی کوئی خلاف ورزی, بے ادبی نہیں ہے کہ سامنے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا, اس کے پیچھے کوئی بندہ تلاوت کر رہا قرآن مجید ہاتھ میں لے کر. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں قرآن شریف کی کوئی بھی بے ادبی گستاخی نہیں ہوتی. اس طرح کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی, جزاک اللہ خیرن. اور سلیم صاحب کا سوال اب آتا ہے لے پالک کے بارے میں, وراثت میں حصے کے بارے میں. انہوں نے پھر اگر آپ اس کو دوہرا دیں تاکہ اگر
یہ صاحب ہے سوری اصل میں مجھ سے غلط فہمی ہوگی کہ میں وہیں پہ سمجھ رہا تھا، یعنی سوال بعد میں آ رہا تھا تو مجھے ذہن میں نہیں تھی بات. تو یقیناً صاحب ہے جو اسلام ویب کے علماء، اسلام کیو اے انفو جو کہ سعودیہ کے اور قطر کے جو مفتی علماء ہیں ان کی جو کمیٹیز ہیں، ان کی تحقیق یہی ہے کہ جو متبنہ جو ہوتا ہے اس کو وراثت میں کوئی حصہ بالکل نہیں ملتا، کیونکہ حقیقی وہ وارث نہیں ہوتا، حقیقی وہ بیٹا یا حقیقی بچہ اس کا نہیں ہے جس نے اس کو پالا ہے، پرورش کی ہے. لیکن اگر وہ جو ہے 1/3 اس کو وصیت کے طور پر دے دینا چاہے تو بالکل اس کا حق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حقیقی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ النساء میں واضح کر دیا کہ کس کو کتنا حصہ وراثت میں ملتا ہے، اس میں متبنہ کا کوئی حصہ اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ وصیت کی چونکہ اجازت ہے، وصیت کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ پہلے قرض دیا جائے، ادا کیا جائے، اس کے بعد وصیت پہ عمل کیا جائے. اس آیت کی روشنی میں وصیت کے طور پر جو ہے 1/3 یا اس سے کم اگر دینا چاہے تو دے دے، ورنہ اگر نہ دینا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور سلیم بھائی کا سوال کہ دوسرا، بیٹیوں کو جو لوگ حصہ نہیں دیتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی واضح ہوگی، لیکن اس میں علماء اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے کہ وہ بتائیں معاشرے میں، جو کہ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے کہ یہ آپ جرم کر رہے ہیں. اس صاحب ہے بے شک اس بات کا ذکر قرآن مجید سورۃ النساء کے آیت نمبر 7 میں جو ہے ملتا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. تو جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی والدین و قرابت دار ان کی وراثت میں حصہ برابر ملے گا، اور خواتین کو بھی والدین و قرابت دار کی وراثت میں حصہ برابر ملے گا، چاہے کم یا زیادہ. نصیبا مفروضہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے فرض قرار دیا ہے، تو یہ فرائض میں شامل ہے. تو اس بات کی پابندی ضروری ہے، چاہے علماء بتائے یا نہ بتائے. اور بلکہ یعنی چونکہ موصوف نے کہا کہ علماء کی طرف سے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی ہے، تو یعنی جمعے کے خطبے ہیں، دروس ہیں، فجر یا پھر عام نمازوں کے بعد اس طرح جو ہے علماء کو بھی چاہے امام مؤذنین جو بھی حضرات ہیں، جدائی حضرات، ان کو چاہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں تاکہ لوگ جو فریضہ ہیں اس میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ جس کا حق جو بنتا ہے اس حق کو ان تک پہنچا دے تاکہ بری ذمہ ہو جائیں، گناہ سے بچے اور ثواب انشاءاللہ حاصل کر سکیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور عام طور پر ہم دوسروں کے بارے میں تو ذرا جلدی سے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنی سوسائٹی میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور یہ صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں نہیں، یہاں پر بھی ایسے افراد ہو سکتے ہیں. اور ممکن ہے کہ اس میں ہمارے سامعین میں سے کچھ ایسے افراد ہوں جو سن بھی رہے ہوں کہ بہنوں کو ان کے حق دیے جانے چاہیے، ان کا وراثت میں ان کا حصہ ہونا چاہیے. بہت عام بات یہ کہی جاتی ہے کہ نہیں وہ ان کو جہیز دے دیا تھا نا، اب چونکہ جہیز دے دیا تھا اس لیے اب ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا. وراثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، اور جو فریضہ ہے اس کو معاف کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے گا. اپنے طریقے پر میں نے ایک دفعہ میں نے نفل پڑھے تھے نا، تو اب اس کی جگہ پہ میں یہ فرض نہیں پڑھتا، یہ غلط بات ہے. یعنی اسلام اس طرح نماز قبول نہیں کرتا کہ میں نے وہ نفل پڑھے. یا میں ایسا کرتا صبح میں 8-10 ایک ساتھ میں نفل پڑھ لوں گا، اور پھر میری ساری نمازیں جو ہے نا وہ پھر اس کے بدلے میں یہ طرح ہو جائے گا. وہ ایک الگ کام تھا، یہ الگ ہے. جو فرض ہے، فرض آپ کو ادا کرنا ہے، جیسا فرض نماز ادا کرنا ہے، اسی طرح وراثت کی تقسیم بھی فرض ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے. اس میں کوتاہی جو بھی کرے گا، اگر کسی کے والدین نے کوتاہی کر دی ہے، غلطی کر دی ہے، تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنہوں نے وہ پیسے لے لیے ہیں وہ والدین کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور جلدی سے وہ حصہ جو کہ ان کی بہنوں کا آپ کے پاس آیا ہوا ہے وہ ان تک پہنچا دے، ان کو دے دے، تاکہ والد صاحب بھی عذاب سے بچ جائیں، آپ بھی بچ جائیں. ورنہ آپ بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ آپ نے حصہ، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کسی اور کا حصہ آپ کو دے دیا گیا، اور آپ نے بڑے آرام سے ہاں جی پیسے آ رہے ہیں نا، مزے لے رہے ہیں، تو یہ مزے آخرت میں آگ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے. تو اس لیے بچنے کی کوشش کیجیے. جتنے لوگوں نے سن لیا ہے کہ بہنوں کو، بیٹیوں کو حق دینا ہے، یہ فرض ہے، تو وہ اس کی پابندی کر لے. قرآن کا حکم ہے. اگلی ملاقات تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे नूर इस्लाम FM 107 कतर नेशनल रेडियो से ये प्रोग्राम चलता है और मैं इसको रिकॉर्डिंग करके अपने नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर अपलोड करता हूं। जो कहीं से भी देख रहा है, सुन रहा है, आप कुछ गलती वगैरह है तो आप इसमें कमेंट करके बताइए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि FM 107 पर बहुत बहुत शुक्रिया जो इस्लामी अपडेट हमें मिल देते हैं और इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग हर फ्राइडे इसमें मैं अपडेट अपलोड करता